السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم درجہ نحوم کی اردو درسی کتاب کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو بھی سرگرمیاں آئیں گی اسے بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں۔ میں سبق شروع کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ جاہ و مال، ہاں بچوں، یہ واو عطف والی ترکیب ہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ خلیفہ اسلام حمزہ والی ترکیب ہے، پیارے بچوں، غور کریں، اور اس کو ہم اسلام کے خلیفہ اس طرح بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے کہا کہ حمزہ والی ترکیب میں لکھیے تو خلیفہ اسلام اس طرح لکھنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم، اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے بذات خود آیا ہے، تو بذات خود زیر اضافت والی ترکیب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ جی ہاں، ایما مرضی، ایما کا مطلب ہوتا ہے مرضی، یعنی انہی کی مرضی پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی، فتح خیبر۔ فتح خیبر کے متعلق آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی محرم کے مہینے میں 7 ہجری عیسائی سن 628 مہینہ مئی کا تھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینے سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی۔ اس جملے میں ایک کشادہ اراضی آیا ہے، تو ایک جو ہے صفت عددی ہے کشادہ اراضی۔ اگر اس نے کہا کہ صفت اور موصوف پہچانیے، تو ہم اس سرگرمی کو حل کرنے کے لیے کشادہ جو ہے صفت ہے اور اراضی موصوف ہے، اس طرح حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خریدی تھیں۔ وہ کھیتیوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ غربا، غریب کی جمع۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ 40,000 صفت عددی ہے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، جو کہ 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی، تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت عبد الرحمن تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے، بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو یہ نصیحت کی
کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ دوم تل جندل ایک شہر کا نام ہے جو حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر ہے۔ اکثر یہاں ڈاکو اور لٹیرے قافلے پر حملہ کر دیا کرتے تھے اور انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہاں اپنے ایک جنگی دستے کو روانہ کیا، وہاں مقام کیا تو وہاں سے وہ لوگ بھاگ چکے تھے، تو مال غنیمت کے طور پر ان کے مویشی ہاتھ آئے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال مضبوطی میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، لنگڑا پن۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار، جنگ کا میدان ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے، تیار رہے، مضبوط رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ جنگ احد کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی 17 شوال 3 ہجری کو ہوئی تھی، عیسائی سن کے مطابق 23 مارچ 625 میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان کے مخالف مشرکین مکہ تھے۔ یہ جنگ احد پہاڑ کے درمیان میں ہوئی تھی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور مسلمانوں کے لشکر کی قیادت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، نہ کسی کو فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، دونوں جانب بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ جان کنی، جان نکلنے کی حالت۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ یہاں اپنا یہ سبق ختم ہوتا ہے پیارے بچوں۔ اس میں جو بھی سرگرمیاں آئی ہیں، اس سبق کے آخر میں آپ کے موبائل اسکرین پر یہ موجود ہیں۔ اس کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اور جب میں ٹیسٹ دوں گا تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو حل کریں گے۔